الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ثلاثة الأصول یا الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول، اس کتاب کی ایک ایک عبارت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جو دلائل ذکر ہوئے ہیں ان دلائل کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ منہا 40 قبل النبوہ، جس میں سے 40 سال نبوت سے پہلے کے ہیں۔ و23 نبیا رسولا، اور 23 سال 20 اور 3 23 سال بطور نبی و رسول آپ دنیا میں رہے۔ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، اقرا کے ذریعے آپ کو نبی بنایا گیا، اور المدثر کے ذریعے آپ کو رسالت عطا کی گئی۔ وبلدہ مکہ، آپ کا شہر، پیدائش کا شہر یا دعوت کا شہر، وبلدہ مکہ، آپ کا شہر مکہ ہے یا مکہ تھا۔ وبعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے خبردار کرنے، شرک سے ڈرانے کے لیے مبعوث کیا۔ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، اور آپ توحید کی دعوت دیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ والرجز فاہجر، اور بتوں کی گندگی سے یا بتوں سے آپ دور رہیں، دور ہی رہیں۔ ولا تمنن تستکثر، اور ایسا نہ کریں کہ احسان جتائیں اور اس پر زیادتی کی تمنا کریں، یعنی احسان کر کے زیادتی کی تمنا کریں۔ ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہیں، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو 63 سال کی عمر دی، جس میں 40 سال تک آپ کو مکہ میں رکھا، اور 40 سال کی عمر مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اس کے بعد 23 سال تک آپ مسلسل لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اللہ کے سچے دین کی تعلیم دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد اس کی تفصیلات ہم آگے دیکھیں گے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھنے کا اور سیکھنے کا اور سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ عموماً انبیاء کو ایک زمانے تک اپنی قوم میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے۔ نبی عموماً اپنی قوم ہی میں سے ہوتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے، ان کے درمیان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ تو اللہ تعالیٰ عموماً یہی کرتا ہے کہ نبی اس قوم کے لوگ ہوتے ہیں جس میں وہ مبعوث کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجنبی کی بات کون مانے گا؟ بات قابل قبول عموماً اس کی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو قوم میں رکھتا ہے، اور ان کے اخلاق، ان کے کردار کو قوم سالوں سال دیکھتی ہے، اور ان کی بات کا اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق بات بولنے کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ قوم کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، آپ کو خبردار کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے سب کو جمع کیا۔ اس وقت میں آپ نے لوگوں سے سوال پوچھا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ حملے کے لیے تیار ہے، ابھی تم پر حملہ کرنا چاہتا، اگر میں ایسا کہوں تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، اور جواب میں وجہ بھی بتائی۔ کیوں؟ کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہیں سنی، یا اس کو صاف الفاظ میں کہا جائے، ہمارا آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں ہے۔ آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ کو سنا ہی نہیں، آپ سے ہمیشہ سچ کا ہی تجربہ رہا ہے۔ پھر آپ نے دعوت بیان کی، پھر آپ نے حق بیان کیا، ماننے والوں نے مانا، زیادہ تر لوگوں نے نہیں مانا۔ کہ انبیاء کا کردار ان کی دعوت کی قبولیت میں بہت بڑی دلیل ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ صرف انبیاء کے اعتبار سے نہیں بلکہ داعی کے اعتبار سے بھی، کہ انسان کا کردار اس کی دعوت کی قبولیت میں ایک بہت بڑی دلیل بنتا ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ سالوں سال رکھتا ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے سچے ہونے کو، ان کے امانت دار ہونے کو، ان کے بااخلاق ہونے کو، گناہوں سے برائیوں سے بچنے کو، یہاں تک کہ قوم میں ان کا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ حق بات بولتے ہیں تو جس کے اندر سچی طلب تھی اس کے لیے ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ یہ بات حق بول رہے ہیں، کیونکہ سچا آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ خیانت نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام طور سے لوگوں کا کہنا کیا تھا؟ آپ کو ایک یعنی لقب آپ کا کیا تھا؟ الصادق الامین، سچے امانت دار، سچے اور امانت دار، کہ باتوں میں سچے، جھوٹ نہیں بولنے والے، غلط بیانی نہیں کرنے والے، جو ہے وہی بولنے والے، اور جو بتانے کی بات ہے وہ نہیں چھپانے والے۔ امین، امانت دار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب جس کی امانت ہے وہ مانگنے کے لیے آئے
اس کو بغیر کسی کمی زیادتی کے اس کے بغیر کسی کمی کے اس کو عطا کیا جائے، اس میں اس تصرف نہ کیا جائے، اپنی طرف سے اس میں کچھ تبدیلی نہ کی جائے، اس میں اپنی طرف سے کوئی بگاڑ پیدا نہ کیا جائے۔ الصادق الامین، یہ نبوت سے پہلے کا آپ کا حال تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نبوت سے پہلے بالکل صاف ستھرا تھا۔ آپ قوم کے شرکیہ اعمال میں کبھی شریک نہیں ہوئے، آپ نے کبھی حرام نہیں کھایا، بتوں پر چڑھاوے ہوں یا اسی طرح سے سود اور اس طرح کی چیزیں ہوں، آپ سے کبھی حرام استعمال نہیں ہوا، شراب اور اس جیسی جتنی بھی برائیاں ہیں آپ ان تمام چیزوں سے دور رہے۔ کسی مشرک نے آپ پر مال کے ہڑپنے کا یا کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا الزام تک نہیں لگایا۔ اتنے پاک آپ تھے کہ آپ کی نبوت کے بعد بھی لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ یہ جو کردار ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ جو بولتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن آپ کا جو حق تھا پیش کیا ہوا اتنا سخت ان لوگوں کے لیے تھا کہ قبول کرنا مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا قبول کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، آپ کی بات کا قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ بات ان کے لیے اتنی بھاری، اتنی کڑوی تھی کہ اس کی بنا پر آپ کی ذات کے دشمن ہو گئے۔ لیکن آپ کی شخصیت، ان کو کوئی بہانہ ایسا نہیں مل سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ دعوت کو رد کر دیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دین کی دعوت دینے والا اور خصوصاً اہل علم، علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی بات کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگوں کے لیے ان کی بات پر بھروسہ کرنا آسان ہو۔ تحقیق میں حق بیانی کرنا، خیانت نہیں کرنا، اپنی طرف سے ملاوٹ نہیں کرنا، جوں کا توں دین کو پہنچانا، یہ جو صلاحیت ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبوت سے پہلے لوگوں کے لیے قابل قبول تھی، اور آپ کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، غلط نہیں بولیں گے اور سچ کو چھپائیں گے نہیں۔ دیکھیے دونوں چیزیں، الصادق جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنی طرف سے ملاوٹ نہیں کریں گے، اور امین چھپائیں گے نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہود کے لیے دو باتیں اللہ نے بیان کی۔ یہود کی برائی کیا تھی؟ وہ کس بیماری میں حامل کتاب قوم، نبیوں کے وارث، نبیوں والی کتاب کے وارث، لیکن ان کے اندر دو برائیاں آ گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دیے جانے سے پہلے لوگ یہود کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ کے زمانے میں بھی کوئی بھی مسئلہ ان کو پیش آتا ان کی طرف جاتے۔ صحیح کیا ہے؟ کیونکہ ان کا اعتقاد تھا، مشرکین کا اعتقاد تھا، ان کو معلوم ہے، یہ نالجبل لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر بگاڑ کیا آ گیا؟ اللہ نے اس بگاڑ کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں مکس مت کرو، حق میں باطل کی ملاوٹ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی مت۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، حق کو جانتے ہو، حق چھپانے کا اور حق میں تصرف کرنے کا انجام جانتے ہو۔ تو ایک ہوتا ہے حق میں باطل کو ملانا، جھوٹ، اور دوسرا ہوتا ہے حق کو چھپانا، خیانت۔ جھوٹ اور خیانت دعوت کے لیے دیمک ہے، بلکہ دعوت کو برباد کر دیتے ہیں۔ داعی کی شخصیت میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، نہ جھوٹ ہو کہ انسان اپنے مفاد کے لیے کچھ غلط بیانی کرے، اور نہ اس کو چھپانا ہو کہ انسان حق کو چھپا جائے۔ میری امامت چلی جائے گی، میری گدی چلی جائے گی، میرا مقام چلا جائے گا، سماج میں میری عزت چلی جائے گی،
اتنے سال سے آپ کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم پڑ رہا ہے؟ تو آدمی نہیں بتاتا ہے۔ حق حق ہے، اس کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے شہد کے مسئلے میں آیت نازل کی ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اپنے اوپر اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی چاہت پوری کرتے ہو، آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو، ان کی رضامندی کے لیے ایسا کر رہے ہو۔ آپ غور کریں، قرآن میں آیت قیامت تک پڑھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی بیان کیا تھا۔ عائشہ فرماتی اگر چھپاتے تو یہ چھپا لیتے، کچھ چھپایا نہیں آپ نے۔ تو یہ جو چیز ہے امانت داری اور صداقت، یہ بہت بڑی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو قوم کے اندر رکھتا ہے تاکہ لوگ ان کی صداقت اور امانت کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد وہ حق بیان کرتے ہیں۔ حق سماج سے اوپر ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، سماج اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو ماننے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید والا، بگڑتے 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 اتنا بگاڑ آ گیا کہ شرک دین بن گیا۔ کہاں توحید اور کہاں شرک، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ اب ایک دم جس کو شرک کو دین سمجھا جا رہا ہو، نجات کا راستہ سمجھا جا رہا ہو، اور سبھی وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے یہ سب غلط، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یہ سب غلط ہیں، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جہنم میں لے جائے گا، ایک دم ایسی چیز کہ جو لوگوں کے لیے شاکنگ ہو، یہ کیا ہے، اتنا سب غلط، وہ قبول کرنا بہت مشکل چیز ہے کہ جس پر سماج گھر گھر میں وہ چیز چل رہی ہو، سرداریاں اس پر قائم ہو، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہوں، عرس سے لے کے ساری چیزیں سب کچھ اس پہ ٹکا ہوا ہو، اور پھر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے سب غلط ہے، یہ پورا ریسیٹ کرنا پڑے گا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کو قبول کرنے کے لیے بولنے والے کی شخصیت ویسی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، اس کی ایک اپنی اس کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں آئے، کچھ تو تھا ہی نہیں اسے فاؤنڈیشن کہ فلانی کتابیں چلی آ رہی، دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، کہاں ہے؟ آپ کی اپنی شخصیت ہی ہے، آپ کے بولنے پر ماننا ہے بس، تو شخصیت بھی ویسی ہونا چاہیے، اور اللہ نے ویسی شخصیت دی آپ کو کہ نبوت سے پہلے لوگوں میں جب اختلاف ہوا کہ کعبہ میں حجر اسود نصب کیا جائے، کعبہ کی تعمیر ہوئی، دیواریں ڈھہ گئی تھی، پھر سے بنایا ان لوگوں نے اس کو، اور پھر وقت آیا جب حجر اسود کو نصب کیا جائے، اختلاف ہوا کون کرے گا، کون کرے گا، یہ اتنا بڑا شرف ہے، کس کو ملے گا؟ اب اس زمانے میں عرب قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کی اپنی ایک انا اور اپنی ایک شان تھی۔ اب کسی ایک کو یہ شرف کیسے دیا جائے اور کس بنیاد پر ملے؟ آپس میں اختلاف ہو گیا، انتظار کرنے لگے، پھر فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم جج بنائیں گے، جو فیصلہ دے گا ہم وہ کریں گے۔ سب سے پہلے داخل ہونے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا کہ ایک کام کرو، چادر لو، سب پکڑو، اور اس میں بیچ میں کیا کرو، پتھر رکھو، حجر اسود، اور سب مل کے اٹھائیں گے، اور سب نے اٹھایا، آپ نے اٹھا کے اس کو لگا دیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آپ کیسا رکھو گے؟ یعنی ان کو اتنا معلوم تھا کہ ہم سب میں قریش سے ہیں اور اتنی شخصیت عظیم ہے، آپ پہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ رکو، ہم سے پوچھ رہے نہیں آپ کیسا لگا رہے، اور یہ کیا طریقہ ہے؟ مسئلہ حل بھی ہو گیا، اور آپ کی شخصیت پر لوگ اس مسئلے میں جمع بھی ہو گئے۔ نبوت سے پہلے یہ ہو چکا تھا، یہ سب چیزیں ان کے لیے ان کے اپنے خلاف دلیلیں تھیں کہ یہ شخصیت تمہارے نزدیک مانی ہوئی ہے۔ پھر جب آپ نے دعوت دی
تو ماننے والوں نے مانا اور اکثریت نے کیا کر دیا؟ نہیں مان دیا، انکار کر دیا۔ تو یہ آپ کی زندگی میں ایک اہم چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال تک مکہ میں رکھا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے۔ آپ کی شخصیت کوئی ڈھکی چھپی مخفی شخصیت نہیں تھی کہ معلوم نہیں یہ کون ہے، سچا ہے کہ کیسا ہے، معلوم نہیں، معلوم تھا یہ ہم میں سب سے بہترین لوگوں میں سے، اچھے خاندان کے ہیں، اچھے کردار والے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہیں، تو ان کی شخصیت ہم سب میں بہترین شخصیت ہے، اور یہ جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، خائن نہیں ہیں، امین ہیں، ان کی بات ماننے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عام قاعدہ اللہ کا ہے، عام طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سَنَةً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کی 63 سال تھی، 40 نبوت سے پہلے اور 23 نبوت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہوں یا اور بھی نبی ہوں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے موسیٰ علیہ السلام، وَاسْتَوَى اور ٹھیک ٹھاک سیٹل ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا، حکمت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ساری باتیں اس آیت میں، ایک آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 14 ہے۔ کیا کہا؟ نمبر 1 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، بلغ أَشُدَّهُ کہ جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے، وَاسْتَوَى، اب دو باتیں یہاں پر ہیں، بلغ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، پختہ عمر کو پہنچے اور ٹھیک، وَاسْتَوَى کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ہونا، استوا کا معنی ہوتا ہے علو اور استقرار۔ عربی زبان میں استوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علو و استقرار، علا و ارتفع، اور ابن قیم نے جیسے کہا ہے استقر، تو سلف میں یہ معنی معروف تھے، اونچا ہونا اور سیٹل ہونا۔ تو سواری پر جب یعنی انسان سیٹل ہو جائے تو استوا کا لفظ اس کے لیے آتا ہے، استوا، واستوا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب وہ پختہ عمر کو پہنچے اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوں کو، نیکوکاروں کو اسی طرح جزا عطا کرتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى اسْتَوَى بَلَغَ 40 سَنَةً، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ معاملہ تھا کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچے اور پھر اس کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تو یہ وَاسْتَوَى یہ کون سی عمر ہے؟ کہتے ہیں بَلَغَ 40 سَنَةً، 40 سال کی عمر کو پہنچے، تب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم سے نوازا، حکمت اور علم اللہ نے اس کو عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ امام عبدالرزاق نے اس کو اپنی تفسیر میں بیان کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ بلغ اشدہ، پختہ عمر کو پہنچے، کہتے ہیں 33 سنہ، 33 سال کی عمر کو پہنچے، 33۔ واستواؤہ 40 سنة، اور ٹھیک ٹھاک ہونا 33 کے بعد 40 سال ہوتے ہیں، تو بلغ اشدہ 33 اور واستوا 40 سال کی عمر کو پہنچے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا۔ اور کہتے ہیں کہ والعذر الذي اعذر اللہ فیہ الی ابن آدم 60، اور وہ عمر جس میں اللہ رب العالمین آدم کی اولاد پر اپنی حجت تمام کرتا ہے وہ 60 سال ہے۔
یعنی کسی کو 60 سال مل گئے کا مطلب زندگی دیکھ لی اس نے سب کچھ، اس کو عبرت مل گئی، اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو یہ 60 سال کی عمر ہے جو ابن آدم کو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی 33 سال میں عربی زبان میں بلغ اشدہ جب آتا ہے تو اس سے مراد کتنی عمر ہوتی ہے؟ 33 سال۔ واستویٰ سے مراد 40 سال۔ تو 40 سال کی عمر میں عموماً انبیاء کو نبوت دی جاتی ہے۔ اسی لیے امام الشوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال المفسرون لم يبعث اللہ نبیا قط الا بعد 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی نبوت عطا کی 40 سال کے بعد ہی عطا کی، استثناءات اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن عام قاعدہ اللہ کا یہ ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی جاتی تھی۔ تو یہ صرف آپ کی خصوصیت نہیں ہے، عام طور سے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں یا اس طرح سے ہیں تو بچپن ہی میں اللہ رب العالمین نے ان کو یعنی حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں پر یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا۔ یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ نیکی پر اور اچھے کردار پر اللہ تعالیٰ جو انعام عطا کرتا ہے وہ علم و حکمت ہے، کہ انسان اپنے کردار کو بہتر بنائے، اچھے سے اچھے اعمال کرے، صالح زندگی گزارے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تقویٰ کا نتیجہ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا علم ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، کہ جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں، ہدایت کو دل سے قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، جو ہدایت کو اپناتے ہیں، زَادَهُمْ هُدًى، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جب انسان معلوم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر اس کو اور علم عطا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اسلاف ہمارے ہیں، صحابہ سے لے کر بعد میں جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں، ایک ایک آیت کے تعلق سے، ایک ایک حدیث کے تعلق سے اتنی گہری باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سالوں وہ حدیث پڑھی ہوتی ہے، وہ آیت پڑھی ہوتی ہے، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں آتی ہے۔ وہ ہمارے سامنے تھی، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں بات نہیں آتی ہے کہ اس میں یہ بات چھپی ہوئی تھی، ان کو کیسے معلوم پڑے؟ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا علم ہوتا ہے دینداری کی بنیاد پر، کیونکہ جب انسان تقویٰ کا اہتمام کرتا ہے تو انسان کے دل میں پاکیزگی پیدا ہونے کے نتیجے میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے آئینے کے اوپر اگر دھول ہو تو چہرہ صاف دکھتا نہیں، صاف کیا جائے تو پھر چہرہ بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے دل کے اوپر اگر گناہوں کا غبار ہو تو انسان کے لیے حق کو دیکھنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ دل پر ایک دھبا لگاتا ہے اور پھر دل کے اندر حق کی معرفت نہیں رہتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ارانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی کے نتیجے میں، جو کچھ انہوں نے کمایا گناہ، ان گناہوں کے نتیجے میں ان کے دل پر کیا لگ گیا؟ زنگ لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی آیا کہ کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ لیکن آگے کی آیت کیا ہے؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بلکہ قیامت کے دن یہ اپنے رب سے حجاب میں کر دیے جائیں گے، اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ دل پر
دھبے لگتے 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 دل اتنا سیاہ ہو گیا کہ کفر میں چلے گئے، اور کفر ہی پر خاتمہ ہوا، انکار ہی میں چلے گئے، انکار ہی میں مر گئے۔ اب قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اپنی اس کمائی کے نتیجے میں، دل کے بگاڑ کے نتیجے میں، کفر پر مرنے کے نتیجے میں اللہ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ دنیا میں حق کو دیکھنے سے محروم رہے، دل اتنا گندا ہو گیا کہ ساری دلیلیں سامنے تھیں لیکن وہ دل دیکھ نہیں پایا۔ قیامت کے دن سزائیں ملے گی کہ وہ اللہ کو بھی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ الحق، تو اللہ کو بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ تو دنیا میں حق کو نہ دیکھ پانا آخرت میں اللہ کے دیدار سے محرومی کا سبب بنے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں حق کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ انسان حق، اس کا دل اس کو دیکھتا ہے۔ آنکھیں تو سارے اسباب اور وسائل دیکھتی ہیں، لیکن دل میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو حق کو پہچان لیتا ہے، یہ حق ہے۔ لیکن جب دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے، گناہوں سے وہ آلودہ ہو جائے، تو پھر حق کو دیکھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، جیسے آنکھ اندھی ہو جائے۔ اور اگر اندھی نہیں بھی ہو تو آپ دیکھیے، آپ کی چشمہ اگر کسی کا ہو، یا کوئی گاڑی چلاتا ہے، کار ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے اس طرح کی، اس کے شیشے پہ اگر سب کیچڑ لگ جائے یا دھول لگ جائے یا اس طرح سے اس کے اوپر چیزوں سے آلودہ ہو جائے وہ، تو اس کے پار دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جب تک کہ چشمہ پوچھے گا نہیں، صاف دکھتا نہیں ہے، پڑھنے نہیں آتا اس کو۔ تو یہ حال ہوتا ہے دل کا۔ جب دل پر گناہوں کے دھبے لگتے ہیں تو دل ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ گئے اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا، لیکن اللہ نے اس کو ان کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ یعنی صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے کہ ان کو علم اور حکمت سے نوازا، بلکہ اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ سے، سمجھ سے، فہم سے، عقل سے ان کو بھی نوازتا ہے جو کیسے ہوتے ہیں؟ نیک ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے عقل مند ترین لوگوں میں اہل حق علماء ہوتے ہیں۔ شبہات لوگ لے کر آئیں، وہ بڑے سے بڑے شبہات کا بھی جواب دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کا گہرا علم ان کے پاس ہوتا ہے، فتنوں کی معرفت ان کے پاس ہوتی ہے، حالات کا جائزہ وہ لے کر صحیح نتائج پر پہنچتے ہیں اور صحیح حل دیتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور عقل کی ضرورت کس چیز کے لیے پھر؟ اگر یہ نہیں تو کس کے لیے؟ مرض کو جاننا اور اس کا صحیح علاج تشخیص کرنا، اگر سماجی سطح پر، ذاتی زندگیوں میں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اگر یہ عقل نہیں ہے تو اس سے بڑھ کے اور ضرورت کس چیز کی انسان کو؟ حال اور حل دونوں کا جاننا۔ علماء کو آپ دیکھیے، کہیں ایک جگہ کونے میں ہوں گے اپنے گھر میں یا افتاء میں، دارالفتاء میں یا مکتب میں یا مدرسے میں، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ بعد میں جا کے پھر لوگوں کو سمجھ میں آتا کہ وہ جو عالم صاحب نے کہا تھا وہ بات صحیح تھی۔ کئی منحرفین انہوں نے اعتراف کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں، یعنی ہم لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر علم میں اضافہ ہم چاہتے ہیں، خالی دروس کا سننا اور صرف پڑھنا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، تاکہ یہ جو علم ہے، یہ علم، اس علم میں گہری سمجھ ہم کو نصیب ہو۔ تو علی کل حال یہ ضمنی ایک بات تھی جو میں نے بیان کر دی ہے۔ یوسف القرضاوی کے بارے میں جو بہت سارے یعنی منحرف گروہ ہیں، حماس اور اسی طرح سے دوسرے،
ان کے بارے میں یوسف القرضاوی کی طرف سے کافی سپورٹ تھا۔ عرب کے علماء کہتے تھے یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ آج بھی یوسف القرضاوی کا ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ یوسف القرضاوی نے کہا کہ خود منحرف ہے۔ یوسف القرضاوی کا ویڈیو آج بھی کہا میں ایک زمانے تک حماس کو صحیح سمجھتا تھا، میں ان کا دفاع کرتا تھا، لیکن اور اس وقت میں عرب کے جو علماء ہیں، سلفی علماء ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ اب اتنے سال کے بعد مجھے احساس ہوا وہ صحیح تھے اور میں غلط تھا۔ ان کو معلوم تھا اور مجھ کو معلوم نہیں تھا۔ اب بتائیے ایک آدمی، یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے اعتراف کرنا بھی، کیونکہ نتائج ایسے سامنے آئے۔ حزب اللہ اور حماس یہ دو گروہ ہیں۔ عرب علماء کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے۔ یوسف القرضاوی کا کہنا تھا صحیح ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، یہ سب صحیح نہیں بول رہے ہیں۔ کہا کہ میں سمجھ نہیں پایا ان کے دھوکے کو۔ یہ لوگ غلط لوگ تھے لیکن اچھے لبادے میں تھے، لیکن تھے غلط ہی۔ عرب کے علماء وہ غلط بولتے تھے ان کو، میں سمجھتا تھا صحیح ہے، لیکن وہ صحیح تھے میں غلط تھا۔ ان کو کیسے معلوم تھا صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اتنی بصیرت تھی، خواہش پرستی نہیں تھی، جذبات اور مغلوبیت نہیں تھی، جذبات سے مغلوبیت نہیں تھی۔ ان کے پاس کتاب و سنت کا گہرا علم تھا۔ ان کے پاس کیسے جائزہ آیا؟ آپ بتائیے۔ داعش شروع میں ابو بکر بغدادی جب خلافت کا خلافت کا اعلان ہوا، اس وقت میں ہمارے ملک سے بھی ایک صاحب نے لکھا تھا امیر المومنین، وہاں عرب میں بیٹھے علماء، شیخ عبد المحسن العباد، بزرگ عالم ایک دم، بہت ٹریولنگ کرنے والے، پوری دنیا میں گھومنے والے بھی نہیں ہیں، مدینہ میں مسجد نبوی میں درس دینے والے، ایک دم ایسے کہ بالکل معذور کہا جا سکتا ہے ان کو، چلنے پھرنے سے بھی اس میں بھی مشکل ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا مدینہ میں اس وقت میں کہ ابھی داعش اتنا فیمس نہیں ہوا تھا، ایک دم شروعات تھی ان لوگوں کی۔ ان سے پوچھا کہ فلاں صاحب یہاں سے جا کر داعش کے ہاتھ پر، ان کے ہاتھ پہ، ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے ابھی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے، ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بتائیے، اس وقت دنیا میں اس کے بارے میں زیادہ چرچا نہیں تھا، لیکن وہ علماء جانتے تھے۔ آج داعش بولتی ہے، آدمی بولتا ہے نہیں نہیں ہم لوگ اس کے مخالف ہیں، اچھے بولتے ہیں۔ ہم اس وقت جانتے تھے، کیوں؟ ان علماء کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہے۔ تو یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے اس آیت کے ذریعے سے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں اس کے ضمن میں بیان کروں کہ علم اس کا تعلق کردار سے بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین بہت سوں کو وہ بصیرت دیتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور یہ ٹاپ لیول کے علماء ہوتے ہیں۔ لیکن جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بوڑھے ہو گئے، ان کو کیا معلوم ہے، ان کی عمریں چلی گئی ہیں، ان کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا مسجد میں ان کا درس ہوتا ہے، ان کو دنیا کی کیا خبر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ تم سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے میں۔ ان کو نہیں معلوم ہے بغیر علم کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کم علم کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، گہرائی سے معلومات لے کر ہی کوئی نتیجہ لینا چاہیے۔ آپ سے زیادہ ان کو معلوم ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اس طرح سے حکمت سے اور علم سے نوازتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی امید ہے، جہاں ہم علم حاصل کرنے کے لیے دینی مجالس میں آئیں، کتابیں پڑھیں، علماء کے دروس سنیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہم کو کرنا چاہیے جس میں اکثر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے بہت پڑھتا ہوں میں تو بہت نالج میرے پاس آ جائے گا، میں درس علماء کی سنتا ہوں میرا نالج بڑھے گا۔ بلا شبہ وہ بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن علم میں برکت کے لیے اور گہرائی کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنائے،
زندگی کو بہتر بنائیں، اپنا آئینہ صحیح کرے، اس کو صاف کرے گندگی سے، تاکہ حق اس میں صحیح طور پر دکھائی دے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کے پاس معلومات ہوتی ہے لیکن تفقہ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ معلومات کا ڈھیر ہوتا ہے، یہ بھی معلوم وہ بھی معلوم، لیکن گہرا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جمع کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔ یا حدیث میں جسے کہا گیا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے۔ سب کو نہیں، اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت آتی ہے، اللہ کی طرف سے گہرا فہم ملتا ہے۔ لہٰذا علم صرف پڑھنے سے نہیں آتا ہے، علم صرف دروس کے سننے سے نہیں آتا ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے، یقینی ذریعہ ہے۔ لیکن اس علم کے اندر گہرائی پیدا ہونے کے لیے اور صحیح فہم کے لیے اللہ کی توفیق بھی ضروری ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں بہت پڑھتا میرے کو معلومات ہے، نہیں، جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں فہم نہیں ڈالا جائے انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس لیے انبیاء کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کو بھی نماز میں کھڑے ہو کے کیا مانگنا پڑتا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر، ہم ہدایت کے ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اب سمجھ میں آ گیا ہم کو، اب نہیں، ہمیشہ ہم ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی کے محتاج رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں میں ہدایت ڈالتا ہے، لیکن دل میں ہدایت لینے کے لیے اس برتن کو پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہدایت کہاں آتی ہے؟ دل میں، اور دل اگر گندا ہو گناہوں کی آلودگی سے نقصان ہوگا، علم فائدہ نہیں دیتا۔ اسی لیے اہل بدعات کو آپ دیکھیں، آیات ان کو معلوم ہوتی ہیں، حدیثیں ان کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن آیات اور احادیث سے بھی بدعات نکالتے ہیں۔ وہ لوگ بدعت کو ثابت کرنے میں وہ ان آیات اور احادیث کو دلیل بناتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ خواہش پرستی، شہوتیں، لالچ، مال کی لالچ، عہدے کی لالچ، عزت کی لالچ، شہرت کی لالچ، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے علم کو خراب کرتی ہیں۔ تو اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کون سی عمر میں نبوت دیتا ہے؟ 40 سال۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ سماج میں ان کی پہچان ہوتی ہے، مزید یہ کہ یہ عمر ایسی ہے، علماء نے کہا، جس میں انسان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، بہت دیکھ لیا، سماج میں وہ لیڈ کرنے کی عمر میں آتا ہے، فیصلہ کرنے کی عمر میں آتا ہے، تجربہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، جوانی کی عمر میں رائے بہت جلدی بدلتی ہے، آج ایسا کل ویسا، فوراً چینج ہوتی ہے اس کی رائے۔ بڑی عمر کے بعد میں انسان کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے اور جلدی تبدیلی اس میں نہیں آتی ہے۔ پھر فیصلہ کرنے میں بھی وہ گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ شیخ اور عالم اس کے ہونے میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو۔ ابھی فارغ ہو کے نکلا، ابھی 18 سال 20 سال کا بھی نہیں ہوا ٹھیک سے، شیخ ہیں، شیخ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ مولوی صاحب ہیں، فارغ صاحب ہیں، استاذ بولو جو بھی ہو، اتنا بڑا شیخ نہیں ہو گیا۔ شیخ واقعی کیسے؟ شیخ الالبانی، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں ہو چکی ہوتی ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے، علم کو گہرائی کے ساتھ حاصل کیا ہوتا ہے، ٹھہراؤ ان کی زندگی میں ہوتا ہے، تجربہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اور عربی زبان میں واقعی شیخ بھی کس کو کہتے ہیں؟ عمر والا ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے آثار بھی اس باب میں ہیں کہ لوگ خیر پر ہوں گے جب تک کہ لوگ اپنے اکابر سے اور علماء سے علم حاصل کریں گے، اور امنا سے۔ 3 باتیں ابن مسعود کی روایت میں ہیں کہ اکابر اور یعنی علماء اور امنا، امین، یہاں دیکھیے پھر امین آ گیا ہے، کہ بڑوں سے اور علم والوں سے اور امانت داروں سے علم حاصل کریں گے۔
لیکن جب وہ یعنی صغار اور شرار دو لفظ آئے ہیں، صغار سے اور شرار سے علم حاصل کرنا شروع کریں گے، چھوٹوں سے اور شریر لوگوں سے، چٹر پٹر تقریر کرنے والے لیکن علم کچھ گہرا نہیں، بولنے کی صلاحیت ہے، ان سے جب علم حاصل کرنے لگیں گے تو یہ فساد کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ عمر کا بھی دخل ہوتا ہے۔ تو انبیاء کو اللہ ایک عمر جینے دیتا ہے قوم میں، اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر لوگوں کے بیچ میں بولتے ہیں، ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اور ان کا کردار لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ اسی طرح سے بیان کیا، اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور تکلیف اور شدت کی حالت میں اس نے اس کو جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور حمل اور بچے کا دودھ چھڑانا کل ملا کر اس کی مدت یہ 30 مہینے ہوئی۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں بھی دیکھیں پھر آیا ہو، یہاں تک کہ وہ پختہ عمر کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر نچھاور کی ہے، انڈیلی ہے، انعمت علی وعلی والدی، اور جس نعمت سے میرے والدین کو سرفراز کیا ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے مجھے دی اور میرے والدین کو عطا کی، اس نعمت کا میں تیرا شکر ادا کروں، اس نعمت پر میں تیرا شکر ادا کروں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے راضی کرنے والے ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی ٹھیک کر دے، میری اولاد کو بھی صالح بنا، میری اولاد کی بھی اصلاح کر۔ اصلح ٹھیک بنائے رکھ کے معنی بھی آئے گا، اور ٹھیک کر، بگڑے ہوئے کو صحیح کر، اور اولاد کو نیک بنا، ساری یہی معنی، دونوں معنی اس میں آتے ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو میری خاطر اے اللہ تو اچھا بنا دے۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں تیرا فرما بردار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسا کرنے والے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نیک اعمال کو، اچھے اعمال کو، بہترین اعمال کو تو ہم قبول کرتے ہی ہیں، لیکن ان کی برائیوں سے ہم درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ نیک اعمال قبول، اور جو کوتاہیاں تھوڑی موڑی جو بھی ہو جاتی انسان سے، ہم ان سے درگزر کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں سے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا ہے، جنت کا وعدہ ان سے سچا وعدہ ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15-16، ان دو آیتوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے اور 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلغ اشدہ الگ ہیں اور واستوى الگ ہے، یہ دو الگ عمریں ہیں، اسی لیے واؤ کے ساتھ اللہ نے اس کو الگ کیا۔ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جائے اور ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حتی بلغ اشدہ، تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ والاولا، یعنی دونوں، کہتے ہیں فإن هذا يفيد أن بلوغ 40 هو شيء وراء بلوغ الأشد، پختہ عمر پہنچنے کے بعد 40 سال کی عمر آتی ہے، اس کے آگے ہے، وہ دونوں الگ ہیں کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ 33 سال پختہ عمر ہے اور 40 سال کی عمر کا اس کے بعد ذکر آیا ہے۔ تو انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات اور اس کی علت بیان کی ہے، یا اس کے بارے میں مزید وضاحت بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا ما تلوت علیکم، میں تمہارے سامنے قرآن نہیں پڑھتا۔ اگر اللہ کو نہیں بنانا ہوتا نبی مجھ کو نہیں بناتا۔ اگر اللہ چاہتا تو میں نہیں پڑھتا تمہارے سامنے اس قرآن کو۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تم کو اس کی خبر دیتا، اور نہ اللہ تم کو اس دین کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، حق کے بارے میں بتاتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی میں اپنے دل سے تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں یہ، اگر اللہ چاہتا تو میں سب نہیں بیان کرتا، اور اللہ بھی تم کو نہیں بتاتا۔ اللہ نے بتانا تھا، تم کو ہدایت دینی تھی، تمہارے سامنے حق کو پیش کرنا تھا، مجھے نبی رسول بنا کر کتاب دے کر بھیجا اور تم کو میرے ذریعے خبر دی۔ اگر اللہ کو نہیں بتانا ہوتا نہیں بتاتا، اور چاہتا تو نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ۔ اور آگے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور اس نبوت کے دعوے سے پہلے میں تمہارے بیچ ایک عمر گزار چکا ہوں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم مجھے دیکھ چکے ہو، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں خیانت نہیں کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کیا تمہارا میرے بارے میں کہنا ہے کہ میں کھڑے ہو کے نبوت کا اعلان کر دوں گا، اتنا بڑا دعویٰ کروں گا کہ لوگوں کے بارے میں جو جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے؟ سوچئے لوگوں کا تجربہ کیا ہے؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، نہیں سنا، آپ کے بارے میں جھوٹ کا ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے۔ جو لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، من قبل ہی، اس سے پہلے، نبوت کے دعوے سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ سوچتے کیوں نہیں؟ تو انبیاء کو جو رکھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 40 سال رکھا گیا لوگوں کے درمیان، اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ وہ ان کے درمیان رہتے ہیں اچھے کردار کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پھر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے دعویٰ کر دیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو تمہارے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ اتنا بڑا رسک لے گا، وہ اتنی غلط بیانی کرے گا۔ جو عام چیزوں میں، چھوٹی موٹی چیزوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، اپنے کو نبی بنا کر پیش کرے گا، اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور اللہ کی طرف سے کلام پیش کرے گا، کچھ بھی اللہ نے فرمایا بولتا رہے گا۔ جو کبھی کسی اور انسان کے بارے میں نہیں بولتا کہ اس نے ایسا کہا ہے، اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو اتنا با اخلاق ہو کہ انسانی کلام میں ملاوٹ نہیں کرتا ہے، اپنی طرف سے گھڑتا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے گھڑ کے پیش کرے گا؟ نہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس آیت نمبر 16۔ اس میں بتایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تم اب بھی غور نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ یہ غور کرنے کے لیے بنیاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس میں غور کریں۔ 40 سال عمر جو نبوت سے پہلے کی ہے یہ بھی غیر اہم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہے کہ اس عمر میں جو آپ کی زندگی تھی وہ اس لائق ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ دیکھو ایسے تھے۔ آپ کا دعویٰ غلط نہیں ہے نبوت کا، تو وہ عمر خود ایک دلیل ہے آپ کی نبوت کی کہ انسان اس عمر میں، اس 40 سال کی زندگی میں غور کریں کہ دیکھو نبوت سے پہلے کیسے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب پہلی مرتبہ جبریل آئے تو آپ غار میں تھے، نبوت سے قبل آپ کو تنہائی پسند آنے لگ گئی تھی، ماحول بھی اتنا بگڑ چکا تھا
آپ کئی کئی دن کا توشہ لے کے چلے جاتے تھے اور غار حرا میں جا کے رات دن وہیں رہتے. جب توشہ ختم ہو جاتا، کھانا پینے سب ختم ہو جاتا، واپس آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے آپ کو باندھ کے دیتی، پھر سے چلے جاتے ہیں. راتوں میں وہیں رہتے ہیں، غار میں رہتے، عبادت کرتے، جو بھی آپ کو خاموش بیٹھے رہتے، تعبد، تحنث، جو بھی اس کو کہیں آپ. تو آپ اس وقت میں جب آیا فرشتہ تو آپ کو بالکل یعنی دبوچا اس طرح سے اور کہا اقرا، پڑھ. آپ نے کہا ما انا بقارئ، پھر دبوچا 3 بار ایسا ہوا. آپ فرماتے مجھ کو ایسا محسوس ہوا جس سے میری جان نکل جائے گی، ایسا دبایا فرشتے نے. تو کہا پڑھ، 3 بار کہا. تیسری بار کہا اقرأ بسم ربک الذی، اور پوری 5 آیتیں پڑھی. وہاں سے جب لوٹے تو ڈرے ڈرے تھے. سب سے آگے پہلے گھر ہی آتا ہے آدمی، کہیں بھی کچھ بھی ہوگا مسئلہ تو کہاں جائے گا. گھر آیا، گھر آ کے آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے کہ فرشتہ ایسا دبایا مجھ کو کہ مطلب جان نکل جائے گی. بیوی نے آپ کو کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. بیوی پہلے سے پری پروگرام انسان کا کچھ ہوتا، ایسا ہوتا آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. ایسا بھی نہیں تھا میں نبی بننے والا ہوں، ابھی قریب ہے وقت آنے والا ہے، ایسا نہیں تھا. ایک دم آپ کے لیے سڈن سرپرائز تھا، وہ اچانک چیز ہو گئی آپ کے ساتھ میں. آپ کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ میں نبی بن سکتا ہوں، کوئی مینٹلی پریپیئرڈ اس کے لیے آپ نہیں تھے، اچانک ہو گیا. وہ لے کے گئیں کہاں؟ ورقہ کے پاس، چچا زاد بھائی تھے. اور وہ جاہلیت میں ورقہ جو ہے یہ نصرانی ہو گئے تھے، کرسچن ہو گئے تھے. تو اس وقت میں جب گئے تو پوچھا کیسا تھا، وہ کون تھا آیا؟ آپ نے صفات بیان کی ہے. اس نے کہا ہاں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکالتی اپنے علاقے سے. آپ نے کہا ایسا ہوگا؟ آپ دیکھیے آپ کو معلوم ہی نہیں کچھ بھی. کہا میری قوم مجھ کو نکال، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. قوم مانتی ہے، عزت کرتی ہے، آپ کے فیصلوں کو قبول کرتی ہے، قوم ایک دم رسپیکٹڈ انسان ہے قوم کے. آپ نے کہا قوم مجھ کو نکالے گی؟ کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی ایسا آیا اور اس نے ایسی دعوت پیش کی، قوم نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا. اور کاش کہ میں اس وقت ہوتا، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے ورقہ، کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا. آپ غور کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل یہ کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ آپ پہلے سے ذہن بنائے ہوئے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، نہیں، اچانک ہو گیا سب کچھ اور آپ کو نہیں معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے. قوم بیوی لے کر گئی ہے اپنے رشتہ دار کے پاس، انہوں نے بتایا ایسا ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی بتاتی ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے ذہن میں تھا مجھے نبی بننا ہے. دنیا میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں بچپن سے ہوتا ہے نا، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے سیاستداں بننا ہے، اس کے اپنے ڈریمز ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ڈریم نہیں تھا، اچانک آپ کے ساتھ ہو گیا. یہ جو واقعہ ہے نبوت کا، جس کو امام البخاری نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی تھے اور قیامت تک کے لیے ہیں. کوئی سے اور تھے بول کے فتنہ نہ پھیلا ہے، ہاں قیامت تک کے لیے ہے. لیکن اس میں یہ اس بات کی دلیل ہے آپ کو بھی نہیں معلوم تھا، یہ اچانک سب آپ کے ساتھ ہوا ہے اور آپ الٹا ڈر رہے تھے اس سے. میرے ساتھ کچھ تو بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا تھا کچھ تو مجھے اپنی جان کا خوف ہے. پھر بیوی نے تسلی دی، ورقہ کے پاس لے گئے، انہوں نے بتایا یہ ایسا ہے. تو مطلب آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کچھ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے نبی
اس سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے پڑھتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی کتاب بہت سٹڈی کر رہے ہیں پھر میں بھی نبی ہو سکتا ہوں ایسا ہوا نہیں، یہ ساری کوالٹیز تو میرے اندر ہے، مجھے نبی بننا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے، نہیں، آپ کچھ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اس سے پہلے آپ کسی کتاب سے پڑھنے والے تو تھے نہیں۔ ولا تخطه بيمينك، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، کاپی کرتے تھے۔ عیسائیوں نے ایک زمانے تک یہ جھوٹ بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل سے کاپی کیا قرآن، بولا ہے اس کو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ اس سے پہلے پڑھے، آپ کو اللہ نے امی رکھا، پڑھے لکھے نہیں، پڑھنا نہیں آتا۔ جاہل الگ لفظ ہے، امی الگ لفظ ہے، جاہل الگ ہوتا ہے۔ امی کے لیے کیا ہے؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا ہے، بعد میں پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے۔ الذی علم بالقلم، بعد میں قلم کے ذریعے تعلیم آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے دور ہی رکھا تاکہ کوئی آپ پر بعد میں الزام لگا نہ سکے، اور لگانے والا کامیاب نہ ہو سکے۔ کوئی لگا بھی دیا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے آپ کو ایسا رکھا، یہ خود اس بات کی دلیل تھی آپ نبی اللہ کے، کہ انہوں نے کبھی کسی عیسائی کے ساتھ بیٹھے نہیں، کسی یہودی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سنا ہو ذرا تمہاری کتاب میں کیا کیا ہے، پھر یہ ساری جو باتیں بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور اتنے سارے نبی، یوسف علیہ السلام، کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ اچھا، اس زمانے میں انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ جا کے ہاں کون سا ویب سائٹ پہ چیک کریں گے کہ معلوم پڑ جائے سارا، مشکل سے کتاب ہوتی تھی، اور صرف وہ جو بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے انہی کے پاس کاغذ، بڑا مشکل سے ان کے پاس ایک نسخہ ہوا کرتا تھا، عام پبلک میں کتابیں تھی ہی نہیں۔ عربوں میں تو اور بھی مشکل ہے، عربوں میں تو قرآن جب نازل ہوا تب کاغذ اویلیبل نہیں تھا، مشکل سے ملتا تھا، لوگ پتھر کی سیلوں پہ لکھتے تھے۔ لکھتے کائے پہ تھے وہ لوگ؟ پتھر کی سیل پہ، کپڑے پہ، اور اسی طرح سے کھجور کی چھال پہ، اس پہ لکھتے تھے۔ ان کے پاس کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا، پوری قوم عموماً امی ہوا کرتی تھی، بڑی مشکل سے کوئی پڑھا لکھا ڈھونڈنا پڑتا تھا وہاں پہ۔ اس دور میں جو قرآن آپ نے پیش کیا یہ آپ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں عام نہیں تھیں، ان کے پاس کہاں سے آئی؟ اور اتنی اچھے انداز میں ایسا کلام کہ جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو 40 سال کی عمر میں آپ کا نبوت کا دعویٰ کرنا، اس سماج میں رہنا، اور آپ کا امی ہونا، کہیں سے کچھ کاپی نہیں، لکھنا پڑھنا نہیں، کبھی اس میں مشغولیت نہیں، اور یہ اتنا عام تھا، سب کو معلوم تھا۔ النبی الامی جب آپ کو کہا، کسی نے کہا نہیں تو پڑھتے لکھتے تھے نا، کیسا بول رہے امی؟ کسی نے نہیں کہا ایسا، سب کو معلوم تھا یہ امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لیکن علم اللہ نے آپ کو کتنا دیا؟ سارے نبیوں کا سردار اللہ نے آپ کو بنایا، اتنی گہری سوجھ بوجھ آپ کو دی کہ آپ کو کیا بنایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، وزڈم سکھاتے تھے آپ۔ صرف حکمت تھی ایسا نہیں، آپ حکمت کے ٹیچر تھے، سمجھداری سکھاتے تھے، اتنے سمجھدار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے گہرے علم والے تھے۔ یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی قوم میں رکھتا ہے، ان کا کردار خود ان کی نبوت کی ایک پختہ دلیل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کو معجزات ملتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور ان کا کلام جو اللہ کی طرف سے وہ پیش کرتے ہیں، یہ بھی ان کی یعنی نبوت کی دلیلوں میں سے دلیل ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس سلسلے میں ہم نے دیکھی، جو نبوت کے بارے میں مزید باتیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے، جس میں اقرا اور مدثر کے بارے میں تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔